बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और बिही नस्ताईन अम्मा बाद। बुजुर्गान मुहतरम, आज की ये नशिश जिस अहम मकसद के लिए मुनाफिद की गई है, आप हज़रात ने उसे सुना। इल्म और तालीम की अहमियत आप हज़रात के सामने बयान करने की चीज़ नहीं है, आप हज़रात बखूबी उससे वाकिफ़ हैं। इस्लाम से क्योंकि हम लोगों का एक रिश्ता है, आप ये समझिए कि मज़हब इस्लाम के मानने वाले और दूसरे लोगों में तालीम का जो तनासुब आप देख रहे हैं वो हर दर्जा अफसोसनाक इस बुनियाद पर भी है कि दूसरे मज़ाहिब में तालीम की इजाज़त, दूसरे मज़हब ने अपने मानने वालों को तालीम की इजाज़त दी है और इस्लाम ने अपने मानने वालों पर तालीम को फ़र्ज किया। इस्लाम में सिर्फ तालीम की इजाज़त नहीं है, बल्कि इस्लाम में तालीम फ़र्ज है। दूसरों ने हक दिया है और आप जानते हैं कि हक छोड़ना ईसार कहलाता है और फ़र्ज छोड़ना जुर्म और गुनाह कहलाता है। तो इस्लाम में ये तालीम फ़र्ज है। अगर कोई इसे छोड़ता है तो वो जुर्म करता है, वो इस्लाम की निगाह में मुजरिम। जो कुरान हमारे पास मौजूद है, जो किताब हिदायत है, इसका जो नाम है कुरान, ये भी तालीम और पढ़ने से ही, क़िराअत से बना है। ये भी पढ़ने के माने में ही आता है। इसकी पहली वही भी इक़रा से शुरू होती है। बहरहाल तालीम का सबसे ज्यादा नुकसान जो हुआ है हमारे कौम और समाज को, वो इस बुनियाद पर हुआ है कि बड़ी हद तक अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि एक वक्त ऐसा भी आया कि लोगों ने इस तालीम को दीनी तालीम और असरी तालीम के दरमियान तकसीम कर दिया। बुजुर्गों, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये अर्ज करूं कि इस्लाम में दीनी तालीम और दुनियावी तालीम के लिए कोई जगह नहीं। इस फर्क की कोई गुंजाइश इस्लाम में नहीं है कि ये तालीम दीनी है और ये तालीम दुनियावी और असरी है। इस्लाम के यहाँ जो तालीम की तकसीम है वो नाफ़ियत और अदम नाफ़ियत की बुनियाद पर है। इस्लाम में तालीम की सिर्फ दो किस्में हैं, एक इल्म नाफ़े और एक इल्म गैर नाफ़े। इल्म नाफ़े चाहे वो जिस ज़बान में हो, जिस तरह से हो, उसका हासिल करना एक मुसलमान पर बक़द्र वुसात और सलाहियत ज़रूरी है, और इल्म गैर नाफ़े से बचना एक मुसलमान के लिए ज़रूरी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दुआएं हदीस के अंदर मंकूल हैं, उसमें ये दुआ कसरत से मिलती है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ। ऐ अल्लाह, मैं आपसे इल्म नाफ़े का सवाल करता हूँ। और दूसरी जगह आपकी ये दुआ भी मिलती है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़ा। ऐ अल्लाह, मैं ऐसे उलूम से पनाह चाहता हूँ जो नफा बख्श नहीं। हजरत मुफ्ती शफी साहब को कौन नहीं जानता। जब यहाँ से हिजरत करके वो पड़ोस तशरीफ ले गए और जब वहाँ उनकी एक अच्छी खासी हैसियत थी, मुफ्ती आजम थे हिंदुस्तान में जब तक थे, हिजरत के बाद वहाँ भी मुफ्ती आजम के खिताब उन्हें मिला। एक मरतबा उनसे किसी ने पूछा था पड़ोस में कि हजरत, अगर यहाँ के मुल्क का तालीमी निज़ाम अगर आपके सुपुर्द कर दिया जाए, यहाँ का वजीर तालीम अगर आपको बना दिया जाए, तो आप यहाँ पड़ोस में इस मुल्क में किस तरह का तालीमी निज़ाम नाफिज करेंगे? क्या दारुल देवबंद का तालीमी निज़ाम, जहाँ आप पले बढ़े, जहाँ आपकी तालिब इल्मी का दौर भी गुजरा, आप जहाँ के मुदर्रिस रहे, तफसीर के उस्ताद रहे, फिक़्ह के उस्ताद रहे, आपने वहाँ से फतावे तहरीर किए, आप उस दारुल देवबंद का निज़ाम तालीम यहाँ राइश करेंगे या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का निज़ाम नाफिज करेंगे या दारुल उलूम नदवतुल उलमा का निज़ाम तालीम आप यहाँ नाफिज करेंगे? सवाल करने वाले के जहन में ये बात रही होगी कि मुफ्ती साहब चूंकि दारुल उलूम के प्रवक्ता हैं, वो यही कहेंगे कि दारुल उलूम का निज़ाम तालीम यहाँ नाफिज होना चाहिए। लेकिन उसको ये जवाब सुनकर बड़ा ताज्जुब हुआ। मुफ्ती साहब ने फरमाया कि अगर मुझे इख्तियार दिया जाए इस मुल्क के अंदर तालीमी निज़ाम को कायम करने का, तो मैं न दारुल उलूम देवबंद का निज़ाम तालीम नाफिज करूंगा, न अलीगढ़ का और न दारुल उलूम नदवतुल उलमा का, बल्कि मैं अगर यहाँ तालीमी निज़ाम अगर कोई बनाऊंगा तो जामिया जैतूना वगैरह का जो तालीमी निज़ाम था उसको कायम करूंगा।
لوگوں نے پوچھا کہ وہ کیا تھا اور یہ کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ چاہے وہ دارالعلوم دیوبند کا نظام تعلیم ہو یا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا تعلیمی نظام ہو، یہ دونوں مجبوری کی بنیاد پر وجود میں آئے ہیں۔ جب لاڈ میکالے نے، یہ تن کے گورے اور من کے کالے ان اسلام دشمنوں نے ہندوستان کے اندر ایک ایسا نظام تعلیم متعارف کرانا چاہا جس کا اس نے اپنی خواہش کا برملا اظہار بھی کیا تھا کہ میں ایک ایسا نظام تعلیم ہندوستان میں متعارف کرانا چاہتا ہوں کہ جس کے پڑھنے والے پڑھنے کے بعد نام کے اعتبار سے تو عبداللہ، عبد الرحیم، عبد الرحمان ہوں گے، لیکن سوچ کے اعتبار سے، فکر اور صلاحیت کے اعتبار سے وہ ہمارے ایجنٹ اور نمائندے ہوں۔ یہ اس کی ایک پالیسی تھی اور اس نظام کے تحت اس نے ہندوستان کے لوگوں کو جب مجبور کیا اور تعلیم کے نام پر کچھ ایسی چیزوں پر مجبور کیا گیا جو خلاف شریعت تھی، تو اب دو طرح کی صورتحال بنی۔ کچھ لوگ تو وہ تھے جو مذہب سے جن کا رشتہ زیادہ مضبوط تھا، ان لوگوں نے یہ سوچا کہ ہم اپنے بچوں کو ڈاکٹر نہ بنائیں، یہ تو ہمیں منظور، لیکن ان کو ڈاکٹری کے نام میں ملحد اور بے دین بنا دے، یہ ہم سے گوارا نہیں ہوگا، ہم اسے تو چھوڑ سکتے ہیں، اس کو نہیں چھوڑ سکتے۔ ان لوگوں نے مدارس کا ایک نظام قائم کیا اور بچوں کی دین کی حفاظت کے لیے ایک تعلیمی نظام شروع کیا۔ لیکن سر سید اور ان جیسے دوسرے مفکرین نے جب یہ سوچا کہ قوم کو صرف علماء کی ہی ضرورت نہیں، ہمیں ڈاکٹر بھی چاہیے، ہمیں پروفیسر بھی چاہیے، ہمیں وکلا بھی چاہیے، ہمیں انجینئر بھی چاہیے، کہ قوم و سماج کی فلاح اور بہبود کے لیے ان تمام صلاحیتوں کو جب تک یکجا قوم کے اندر نہ کیا جائے وہ قوم پورے طور پر کامیاب نہیں ہو سکتی۔ لہذا اس کی حفاظت کے لیے انہوں نے ایک اپنا نظام قائم کیا۔ خلاصہ یہ کہ یہ دونوں نظام تعلیم مجبوری کی وجہ سے قائم کیے گئے تھے، کسی نے ایک کو اپنا مقصد بنایا، کسی نے دوسرے کو اپنا مقصد بنایا۔ ان کے یہاں دوسری چیز ثانوی درجہ اختیار کر گئی اور ان کے یہاں پہلی چیز ثانوی درجہ اختیار کر گئی۔ لیکن جامعہ زیتونہ کا جو نظام تھا جس میں امت کو امام راضی اور غزالی جیسے لوگ فراہم ہوئے، یہ وہ ادارے تھے جہاں کے پڑھنے والے ایک ہی صف میں بیٹھتے تھے، وقت کا شیخ الحدیث ہو یا وقت کا سب سے بڑا فلسفی ہو، ابو نصر فارابی کو آپ دیکھیں، غزالی کو دیکھیں، اس وقت کے بڑے سائنٹسٹ کو دیکھیں، تفسیر ابن کثیر کے مصنفین کو دیکھیں، چہرے مہرے کے اعتبار سے ایک طرح کے دکھیں گے، یہ ایک ادارے کے طالب علم ہوا کرتے تھے۔ ایسا نظام تعلیم ہمارے پاس تھا کہ بنیادی علم جس کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے وہ ایک ساتھ ایک ماحول میں اور ایک نظام کے تحت لوگ حاصل کرتے تھے، اور پھر تخصصات میں کوئی مفتی بنتا تھا، کوئی ڈاکٹر بنتا تھا، کوئی انجینئر بنتا تھا، کوئی پروفیسر بنتا تھا۔ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ کوئی انجینئر ہو اور دین کی بنیادی تعلیم اس کے پاس نہ ہو، کوئی ڈاکٹر ہو اور وہ دین کی بنیادی تعلیم سے محروم ہو، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ اسلام جس تعلیمی نظام کو فرض کہتا ہے، ضروری کہتا تھا، اس سے ایک ایک فرد کو روشناس کرایا جاتا تھا۔ اس لیے آج بھی اس بات کی بڑی ضرورت ہے، جب سے یہ تعلیم کی تقسیم ہوئی یقین جانیے کہ ایک بڑا نقصان ہوا۔ آج یہ کوشش ہو رہی ہے، الحمدللہ یہ بہت ضروری کوشش ہے۔ یاد رکھیں کہ ایک تو بنیادی جو علمی دینی تعلیم ہے، ہمارے حفاظ و علماء جو دینی مدارس میں کام کر رہے ہیں، تو خالص دین کو حاصل کر کے دینی تعلیمی نظام کو آگے بڑھا رہے ہیں، قرآن و حدیث کی صحیح تشریح اور تفسیر کا حق ادا کر رہے ہیں۔ بزرگوں یاد رکھیں کہ ایسی اہم اور ٹھوس صلاحیت ظاہر سی بات ہے کہ خالص معیاری مدارس کے علاوہ دوسری جگہ یہ صلاحیتیں پیدا نہیں ہو سکتی، لیکن ہمارے وہ طلباء جو چند سال مدرسوں میں گزار کر کسی دوسرے اداروں کا رخ کرتے ہیں، کسی دوسرے مدرسوں میں یا اسکول وغیرہ میں جاتے ہیں اور کسی ایسے بے دین اداروں میں جا کر مشنری اسکولوں میں جا کر یا اسی طرح سے اور ڈان بسکو وغیرہ قانون وغیرہ میں جا کر جہاں تعلیم کے نام پر بہت سی غلط چیزیں ان کے اندر داخل کی جاتی ہیں، ان بچوں کے لیے ایک بہترین متبادل کے طور پر ہمارے یہ ادارے ہیں۔ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ اپنے بچوں کو اگر کسی دوسرے اداروں میں بھیجنا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ ان اداروں میں بھیجا جائے تاکہ دینی ماحول میں اسلامی تربیت اور نظام کے ساتھ یہ ہمارے بچے صرف جیسا کہ جاوید بھائی نے فرمایا کہ صرف مسلمانوں کی نہیں بلکہ پوری انسانیت کی خدمت کرنے کے لائق بن سکے۔ یقیناً ہم سب کی یہ دعا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دین دنیا راہ چوری ترقی عطا فرمائے۔ ہمارے سیوان میں واقعہ اس چیز کی بڑی کمی تھی، کئی مرتبہ اس پہ بیٹھک بھی ہوئی، نشید بھی ہوئی، کئی لوگوں سے تبادلہ خیال بھی ہوا، نور عالم بھائی سے، جاوید بھائی سے، اور نہ جانے کتنے لوگ اس کے لیے فکر مند تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید ان کی انتظار کی اب گھڑی ختم ہونے والی ہے۔
اللہ تعالیٰ خوب جزائے خیر دے جناب ڈاکٹر عبد القدیر صاحب کو، انہوں نے اپنا قیمتی وقت فارغ کیا، سیوان تشریف لائے۔ اس سے پہلے بھی ہم لوگوں نے سنا تھا کہ یہ تشریف لانے والے ہیں، لیکن کسی مصروفیت کی وجہ سے شاید یہ سفر نہیں ہو سکا تھا، اب تشریف لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے آنے کو پورے علاقے کے لیے خیر و برکات کا ذریعہ فرمائے اور ان کے مشن کو پورے عالم میں عام فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔